أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المالك القدوس العزيز الحكيم الرحيم النعيم الكريم العظيم والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم درود پڑھنے کا اللهم صل على محمد وعلى محمد. مشہور و معروف سورہ مبارکہ آیہ مباہلہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. ایک طویل عرصے کے بعد دوبارہ آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہوں. سعادت ہے کہ اس وقت میں بھی یہ ممکن ہو سکا کہ آپ سے کچھ گفتگو ہو جائے. آج کا موضوع ہمارا اقدار، وہ اقدار جو ہم بھلا چکے ہیں، وہ ویلیوز جو ہم نے بھلا دی. یہ ارشاد رب العزت جو کہ مباہلے کے ٹائم پر آیا ہے، فمان حاجک، تمہارے پاس اب باقی کیا حجت رہ جاتی ہے؟ کس بات پہ پاؤں اڑائے ہوئے ہو؟ کس بات پہ اٹکے ہوئے ہو؟ بعد ما جاءک من العلم، جبکہ تم تک علم پہنچ چکا ہے. یہ اہل نجران سے خطاب تھا لیکن بیان ہم کو کرنا تھا. علم کس کے پاس پہنچا ہے؟ آپ کے پاس پہنچا ہے، ہمارے پاس پہنچا ہے. باب العلم کے در پہ بیٹھنے والوں کے پاس علم پہنچا ہے. اس کے علاوہ کس کے پاس علم پہنچا ہے؟ کوئی اور نہیں ہے جس سے یہ گفتگو ہو. تو جب علم اب تک پہنچ چکا ہے آپ تک، تو اس علم کے پہنچ جانے کے بعد، اس آگاہی کے آ جانے کے بعد، اس معرفت کے آ جانے کے بعد آخر کیا وجہ ہے، کیا چیز ہے جو آپ کو لجاجت پہ مجبور کر رہی ہے، حجت کرنے؟ حجت اس جگہ پر اردو میں جس کو کٹ حجتی کہا جاتا ہے. نہیں حضور ہوگا، یہ فتویٰ کچھ سمجھ نہیں آ رہا. آپ کو پتا ہے فتویٰ کیسے دیا جاتا ہے؟ قرآن، حدیث، عقل، اجماع، سنت کی روشنی میں. جب قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے اس کے اندر علوم لغت کو دیکھا جاتا ہے، الفاظ کی بحث کو دیکھا جاتا ہے، علم فصاحت کو دیکھا جاتا ہے، علم بلاغت کو دیکھا جاتا ہے، لفظ کے اشارے کو دیکھا جاتا ہے، شان نزول کو دیکھا جاتا ہے، ما قبل آیا کو دیکھا جاتا ہے، ما بعد آیا کو دیکھا جاتا ہے، ذکر آیا کو دیکھا جاتا ہے، تفسیر آیا کو دیکھا جاتا ہے، معنی الفاظ کو دیکھا جاتا ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیت ناقص ہے یا منقوص ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ آیت قاطع واقعہ ہوئی ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس زمرے میں واقعہ ہوئی ہے. پھر جو راوی اس کے بارے میں حدیث بیان کر رہے ہیں وہ راوی صحیح ہے یا نہیں ہے، وہ ثقہ ہے یا نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے، ثقہ ہے، احسن ہے، متروکہ ہے، مرفوع ہے، روایہ ہے، کیا ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر قواعد فقہیہ سے مدد لی جاتی ہے، علوم عقلیہ سے مدد لی جاتی ہے، فلسفے سے مدد لی جاتی ہے، منطق سے مدد لی جاتی ہے، اصول فقہ سے مدد لی جاتی ہے. اس کے بعد مجتہد کہتا ہے کہ احتیاط کی بنا پر ان موقعوں پر تیمم بھی کر لیا جائے، وضو بھی کر لیا جائے. لیکن حضور ہیں کہ ان کی سمجھ نہیں آتی ہے بات، یہ لاجیکل نہیں لگتی. اور لاجک آپ کو پتا ہے لاجک کیا ہے؟ کس بات کی کٹ حجتی ہے؟ ان تمام مسائل کی بازگشت صرف اس طرف ہے کہ ہمارے معاشرے نے اپنی اقدار کو بھلا دیا.
ویلیوز کو بلا دیا. یہی مسجد تھی, یہی جگہ تھی, گرچہ اس سے بہت خراب حالت میں تھی, میں یہیں پر تھا. جتنے بزرگ یہاں موجود تھے سب کا خوف میرے دل میں تھا. مرحوم صاحب نقوی صاحب سے لے کر اور اس وقت جو موجود رہ گئے ان تک, کہ کوئی بھی ڈانٹ سکتا ہے, کوئی بھی منع کر سکتا ہے. آج کا بیٹھا ہوا یہ بچہ یہاں پر موجود, کیا اپنے علاقے میں خاندان میں موجود کسی بت سے ڈرنے پہ واجب نہیں سمجھتا اپنے اوپر, کیونکہ قدر کھو دی, ویلیو ختم کر دی. جو ویلیوز ہوتی ہیں آج پوری دنیا میں جتنے بھی ایسے ممالک ہیں جو ترقی کی طرف جا رہے ہیں, وہ صرف اس وجہ سے کیونکہ کچھ ویلیوز لے کے جا رہے ہیں. ہم اب تک اس مسئلے میں لگے ہوئے ہیں کہ حضور ہمارا بچہ پہلے وضو کرتا تھا تو منہ میں 3 مرتبہ پانی ڈالتا تھا, ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالتا تھا, اب ڈالنا چھوڑ دیا اس نے, یہ جدت آ گئی. حضور یہ جدت نہیں ہے, اسے اس وقت کے ساتھ چلنا. آپ اس کو بلائیں نہیں کہ یہ مستحب نہیں ہے, نہیں بتائیں کہ مستحب ہے. مشکل یہ ہے آپ کے دور میں اتنی علم نے ترقی نہیں کی تھی کہ آپ کو مستحب و واجب و مباح و مکروہ سمجھایا جاتا تو کہہ دیا جاتا تھا کہ اچھی چیز ہے, مولا خوش ہوتے ہیں, امام خوش ہوتے ہیں, کیونکہ آپ یہی سمجھ سکتے تھے, ہم یہی سمجھ سکتے تھے. لیکن آج کا بچہ سوال کر رہا ہے, یہ اگر علم ہے تو سبز رنگ کا کیوں, یہ علم ہے تو سیاہ رنگ کا کیوں ہے؟ آپ کے دور میں ایسا نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے اس وقت میں کچھ ویلیوز تبدیل ہو گئی, کچھ ویلیوز بھلا دی گئی. سارا مسئلہ ویلیوز ہے. اگر وہ اقدار جو آپ کو ملی تھی وہ کیا تھی؟ بزرگ کا احترام کرنا ہے, کوئی بھی بزرگ. آج کے بچے کو یہ نہیں مل رہی. آج کے بچے کو کہا جا رہا ہے میری بات مان لینا, چچا بولے تو نہیں ماننا. وہ گھر میں دیکھ رہا ہے. آپ بتاتے 1 مرتبہ 10 مرتبہ, جب میں اپنے والد کی بات کو نہیں مان رہا, میرا بچہ وہ سیکھ رہا ہے جو میں کر رہا ہوں. مولا نے کہا تھا اپنے دین کو اپنے عمل سے پھیلاؤ, اپنی زبان سے نہیں پھیلاؤ. جس دن تمہارا دین تمہارے عمل میں راسخ ہو گیا تو خود بخود وہ تبلیغ ہونا شروع ہو جائے گی, ورنہ زبان سے آپ کتنا بتاتے ہیں. آج صرف 4 یا 5 نکات بیان کر پاؤں گا. اشارہ صرف اس طرف کرنا تھا کہ آپ کے ذہنوں کو یہاں مبذول کرایا جائے کہ ہم کچھ ویلیوز کو کھو چکے ہیں. مثال کے طور پر قرآن گھر میں نہیں پڑھا جاتا. بچپن میں آپ سب موجود ہیں, آپ سب کے بزرگ ایک وقت قرآن پڑھتے دکھتے تھے. اب آپ خود ہی قرآن نہیں پڑھ رہے تو بچہ کیسے پڑھے گا؟ ممکن ہی نہیں, ممکن ہی نہیں. کتنا ہی اچھا قاری لگوا دیا جائے, کتنا ہی اچھا مولوی لگوا دیا جائے, قاری ایک دن پڑھا رہا ہے. حضور کتنے آپ کے ساتھی ہیں جو پڑھ کے بھول گئے. شب قدر میں یہاں دیکھا کریں, جس وقت سورہ روم پڑھی جا رہی ہوتی ہے, سورہ دخان پڑھی جا رہی ہوتی ہے, آدھے نمازی جا چکے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا پڑھا جا رہا ہے. اب اس وقت کیونکہ آپ کو ثواب کی وجہ سے بتایا جاتا تھا, تھوڑا سا آپ کو فلیکسیبل ہونا پڑے گا. اب آپ عربی لگائیں, عربی کے ساتھ نیچے اردو ٹرانسلیشن لگا دیں, کوئی مسئلہ نہیں. پروجیکٹر پر لگائیں. یہ پروجیکٹر خالی کالج اور اسکول میں پریزنٹیشن کے لیے تھوڑی ہے. مسجد سب سے بڑا مدرسہ ہے. پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد کے اندر ایک چبوترا بنا دیا, ایک جگہ بنا دی کہ جتنے باہر سے آئے ہوئے افراد ہیں وہ سب یہاں رہ گئے, جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. ان میں پتہ ہے کون کون تھے؟ جناب ابو ذر ان میں تھے, جناب سلمان ان میں تھے, جناب مقداد ان میں تھے, عمار یاسر ان میں تھے, میثم میں تمار ان میں آ گئے. ذرا غور کریں, جو اتنا عرصہ گزار کے گئے وہ حتیٰ کہ ابو ہریرہ ان اصحاب صفہ میں ہیں, اس لیے کہ وہاں رہیں گے تو سیکھتے رہیں گے. آج مسجدوں کی تعداد بڑھ گئی ہے الحمدللہ, وہ ہو سکتا ہے بعض جگہوں پر نمازیوں کی تعداد بھی بڑھ گئی, لیکن کیفیت نماز کم ہو گئی. عزاداری بڑھ گئی ہے, مجلسیں بڑھ گئی ہیں, خطیب بڑھ گئے, نوخان بڑھ گئے, کیفیت نوحہ ختم ہو گیا, کیفیت عزا ختم ہو گیا. فرش جہاں بچھا دیا جاتا تھا, بول دیا جاتا تھا اب یہاں بیٹھا جائے گا کچھ بھی ہو رہا ہو, لیکن اب ایسا نہیں ہے. آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ کو سلام سننے 6 سلام ہو رہے ہیں, 7 سلام ہو رہے ہیں,
جب تک مولانا کی باری آ رہی ہے مجمع اتنا تھک چکا ہے اب کچھ سننے پہ آمادہ نہیں ہے، صرف انہیں اچھالا جا سکتا ہے، صرف تہلکہ مچایا جا سکتا ہے، صرف انہیں پریشان کیا جا سکتا ہے۔ 1 گھنٹہ گزر چکا مجلس شروع ہوئے، اب مائک پر اس کو بلایا گیا ہے جو مجلس کا سب سے اہم رکن ہے۔ آج کل مجلس کا سب سے اہم رکن یہ ہے کہ اس کے بعد خلوص کا انتظام ہے یا نہیں، کتنی ویلیوز بدل گئے۔ اور یہ میں ان سے نہیں کہہ رہا جو غریب ہیں فقراء نہیں، پڑھے لکھے وہ افراد جو الحمدللہ صاحب حیثیت ہیں اپنے گھر مجلس کریں اور کوئی سستا سا تبرک بانٹیں تاکہ تبرک کی ویلیو تو باقی آئے، وہ تو ریکور ہو سکے۔ تبرک کا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہمارے معاشرے سے، آپ نے دیکھا کہ 10 سال میں 15 سال میں وہ نظر جس کو نظر کہا جاتا تھا وہ لنگر کہا جانے لگا، جو فقیروں کو کھلایا جاتا تھا بھیک میں دیا جاتا تھا۔ یہ بھیک نہیں ہے، یہ منتخب لوگوں کے لیے دیا گیا ہے۔ اور آج نہ کھانے والے کو اس کا فرق محسوس ہو رہا ہے نہ کھلانے والے کو فرق محسوس ہو رہا ہے۔ کمال نہیں ہے، یعنی کتنی تیزی سے الفاظ ریپلیس ہوئے، الفاظ جائگزین ہوئے اور اس کے بعد ہلکے ہلکے ویلیوز بدلتی چلی گئی۔ مثال کے طور پر اس وقت بزرگان مسجد میں موجود ہے، معذرت کے ساتھ سر پر ٹوپی پہننا مستحب تھی، ڈھیر لگا ہوتا تھا اسی مسجد میں ٹوپیوں کا، ٹوٹتی رہتی ہیں، خراب ہوتی رہتی ہیں، سب غائب ہو گئی ہے یا نہیں ہے؟ کتنی سامنے کی بات ہے نا، بالکل کل ہی تو ایسا ہوتا تھا، آج نہیں ہو رہا۔ حضرات ہم اور آپ مل کے اس معاشرے کو تبدیل کر رہے ہیں، اس میں امریکہ کی کوئی مداخلت نہیں ہے، یاد رکھیں یہ مقبر امریکہ کا مورد نہیں ہے۔ اسرائیل کے تو ذہن میں بھی نہیں آیا کہ اب ہم ٹوپیاں نہیں پہن رہے مسجد میں، یہ ہمارا اپنا کام۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم تبدیل کر رہے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس کی برابری کرنی ہے وہ جو ہم سے بڑا۔ اسی جگہ پر انہی سنڈے لیکچر میں ایک مرتبہ کہہ چکا ہوں، ہم ایک ایسی ریس کا حصہ ہیں، ایک ایسی ریس میں بھاگ رہے ہیں۔ جب ریس ہوتی ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو بتایا جاتا ہے آپ کے اوپوننٹ کون ہے، کس سے کس کی ریس ہو رہی ہے۔ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ اس بچے کی ریس اس جوان سے کرائی جائے یا اس جوان کی ریس اس بوڑھے سے کرائی جائے۔ میں بوڑھا کسی کو نہیں کہہ رہا الحمدللہ، ایسا ہی اشارہ کرتا، ٹھیک ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ خلاف عدل ہے۔ لیکن اس وقت مشکل یہی ہے، میں آپ سے برابری کرنا چاہ رہا ہوں، آپ ان بزرگ سے برابری کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم سب ایک ایسی ریس میں بھاگ رہے ہیں جس میں ٹارگیٹ ہی فکس نہیں ہے۔ بھائی بھاگنا کہاں تک ہے؟ کچھ پتہ ہے؟ ایک گھر، ایک گاڑی، ایک بائک، کرائے کا گھر، اتنا بینک بیلنس، اتنا بڑا گھر، اتنا منزلہ، کہیں بیریئر ہی نہیں ہے۔ کمال یہ ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب بیریئر نہیں ہے تو میں کہیں بھی پہنچ جاؤں میں اپنے آپ کو اپریشیٹ ہی نہیں کر رہا، شاباشی نہیں دے رہا، کیونکہ میں نے اینڈنگ پوائنٹ ہی فکس نہیں کیا، میں نے نقطۂ اختتام ہی معین نہیں کیا تھا کہ کہاں جا کر ختم ہونی ہے یہ ریس۔ وہ بھاگ رہے ہیں، میں بھی بھاگ رہا ہوں، آپ بھی بھاگ رہے ہیں، آپ بھی بھاگ رہے ہیں، اور اگر کوئی پیچھے رہ جائے تو پشیمانی بھی نہیں ہے، کوئی گلٹی بھی نہیں ہوتا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے فکس ہی نہیں کیا تھا کتنے دن میں جانا۔ جب نہ احساس شرمندگی ہو، جب نہ یہ احساس ہو کہ میں یہ چیز پا چکا ہوں، دریافت کر چکا ہوں، تو اگلا قدم اٹھانے میں یقیناً مشکل ہے، کیونکہ ہم ویلیوز کھو رہے ہیں۔ اپنے بچے کو یہ ویلیو بتا دیں کہ عورت کی عزت کرنی ہے، ماں، بہن، بیٹی، بیوی، یا کسی اور کی ماں، بہن، بیوی، بیٹی، اب یہ کہیں بھی جائے اگر یہ ویلیو سمجھا دی تو یہ کسی بھی عورت کو دیکھے گا تو احترام کرے گا۔ لیکن ہم ویلیو نہیں سمجھا رہے، ہم کہہ رہے ہیں اپنی ماں کی عزت کرو، اپنی بہن کی عزت کرو، اپنی بیٹی کی، اپنی بیوی کی، اس لیے وہ دوسروں کی عزت نہیں کر رہا۔ فارمولا دیں، ایک مرتبہ امام نے، یہ ائمہ میں سکھا کے گئے ہیں، ائمہ میں بتا کے گئے ہیں، جس وقت زوال ہونے لگے، سورج زائل ہونے لگے، زور کا وقت ہو جائے گا، کبھی امام آپ کو آ کے نہیں کہیں گے زوال کا وقت ہو گیا، نہیں، فارمولا بتا دیا تھا۔
کل شیء لک طاہر حتی تعلم فیہ انہ قدر، ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے جب تک یہ کنفرم نہ ہو جائے کہ اس کے اندر کوئی نجاست پائی جاتی ہے۔ اب آج آپ دیکھیے نیا مسئلہ، نئی چیز، ایک بچہ پڑھ کے آیا، مولانا یہ جیلیٹن ہے اس چاکلیٹ میں یا نہیں ہے؟ حضور جیلیٹن کی اسپیلنگ آتی ہے، بتائیے کہاں سے بنتی ہے، کیا چیز کیا ہے؟ نہیں پتا، بس سنا تھا ایک جگہ، کیونکہ ایسا سوال کرنا ہے۔ مولانا متقیان امیر مومنان علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سوال اس لیے پوچھو کہ تمہارے علم میں اضافہ ہو، سوال اس لیے نہ پوچھو کہ تمہارا علم لوگوں پہ ظاہر ہو۔ جب سوال ہی اس لیے پوچھا جائے گا کہ لوگوں پہ میرا علم ظاہر ہو تو میرے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اضافہ نہیں۔ کچھ چیزیں اچھی ہیں، کچھ تبدیلیاں اچھی ہیں۔ پہلے مولانا سے ہاتھ ملا کر بھاگ جاتے تھے، بس بات نہیں ہوگی، بزرگ ہیں احترام کرو، اس احترام نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ جتنے 45 پلس لوگ ہیں وہ صرف ہاتھ ہی ملاتے رہے مولانا سے ساری زندگی۔ 100 میں سے 10 لوگ ہیں جنہوں نے جرأت کی اور قریب آ کے بیٹھے اور کچھ سیکھ لیا۔ لیکن آج کا بچہ ایسا نہیں ہے، وہ عالم سے قریب آ رہا ہے، بات کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، محسوس کر رہا ہے۔ یہ اچھی تبدیلی ہے، میں صرف کرٹیسائز نہیں کر رہا، اپریشیٹ بھی کر رہا ہوں۔ اتنے بچے نظر آ رہے ہیں، بہت اچھی تبدیلی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ویلیوز دینا شروع کریں، بچوں کو فارمولا دینا شروع کریں۔ بیٹا مجلس میں جانا ثواب ہے، کون سے مولانا کی مجلس ہو رہی ہے؟ اب مشکل یہ آ گئی، پہلے تو ایسا ہوتا ہی نہیں تھا کبھی کہ یہ بتایا جائے کہ ان کی مجلس میں جائیں یا ان کی مجلس میں نہ جائیں، کیونکہ اب ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں اور جتنے منتظمین ہیں وہ سب ذمہ دار ہیں، یاد رکھیں، جتنے مجالس کرانے والے وہ ذمہ دار ہیں۔ آخر جرأت کیسے ہوئی کہ مجھ جیسا جاہل آ کر اس ممبر پہ بیٹھ جائے؟ اگر آپ اجازت نہ دیتے میں کبھی نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اگر میں کچھ غلط کر رہا ہوں آپ میرے جرم میں برابر کے شریک ہیں، جنہوں نے مجھے پڑھوانے بلایا۔ بائیکاٹ کریں، سوشل بائیکاٹ کریں، ملنا جلنا چھوڑ دیں، رابطے چھوڑ دیں ایسے لوگوں سے، تاکہ انہیں احساس ہو۔ پیغمبر اکرم اپنی زندگی میں سمجھاتے رہے، لیکن ایک مقام پہ پہنچ کے کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، میرا دین میرے ساتھ ہے۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ بحث کریں دین کے لیے؟ جب دین کا مسئلہ آئے ہمیں سب پتا ہے، ہاتھ میں ایک چھالا نکل آئے تو اس کے اسپیشلسٹ کو دکھایا گیا، یعنی دین کا کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہے، یہ اتنا یتیم ہے دین، سوری ٹو سے یہ اتنا لاوارث رہ گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وارث دین پہ عقیدہ کمزور ہو گیا۔ آج کتنے بچے ہیں جن سے والدین عریضہ لکھوا رہے ہیں؟ یہ کتنی چھوٹی سی ایک بھولی ہوئی ویلیو ہے، کتنا ایک بہترین عمل تھا، لے کے جایا جاتا تھا، یا تو خود بہایا جائے یا لے آ کے بہا دیا جائے۔ پٹاخے جو چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں، اس سے سروکار نہیں ہے، میں اس کے خلاف بھی نہیں بول رہا اس لیے کہ مورد نہیں، لیکن مسئلہ یہ وہی ایک ایسا کام جو کیا جاتا تھا آج کل میں مولانا ہوتا نہیں۔ کیوں آپ کا بچہ آج کل برتھ ڈے کارڈ نہیں بناتا؟ دوستوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے بناتا ہے، وش کارڈ بناتا ہے، امام کے لیے کارڈ بنوا لے، اس سے وہی عریضہ ہے۔ آپ کے دور میں عریضہ کہا جا رہا تھا، اس طرح امام سے ہم کلام ہو۔ آج کا بچہ آپ لفظ بدل دیجئے، ہم لفظ بدلتے ہیں تو ہمارے بچے ہمارے کلچر سے قریب آ جائیں، وہی عریضہ کارڈ کی صورت میں بنوا لیجیے۔ بولیے ایک جملہ بول دو امام کو مخاطب کر کے، کم سے کم وہ معصوم مجھ سے زیادہ خلوص سے تو ایک گفتگو کر لے گا امام سے۔ میں روز محشر یہ تو کہہ پاؤں گا مولا میں نے آپ کو نہیں یاد کیا تھا، لیکن میرے بچے نے ایک مرتبہ میرے کہنے پر آپ سے مخاطب ہو کر یہ کہا تھا۔ آپ ویلیوز ایجاد کریں، یقین کیجئے، مجلس کیجئے اپنے گھر پر، کھانا نہ کھلائیے تاکہ پتہ تو چلے۔ بہت سے لوگ جانتے ہیں، میرے دادا یہاں ہوتے تھے، کہتے ہیں میری وصیت ہے میں سویا میں کوئی فاتحہ میں کھانا نہیں کھلانا،
کسی کو کھانا نہیں کھلایا. مذاق بنا لیا ہے لوگوں نے. مرنے والا مر جاتا ہے، اس کے بعد جو زندہ ہے وہ مر جاتے ہیں بھر بھر کے ان رسموں کو نبھاتے نبھاتے. کمال نہیں ہے؟ اپنے بچوں کو اقدار سکھائیں بجائے اس کے کہ یہ بولیں کہ ان انکل. نہیں بیٹا، کوئی بھی پڑھا لکھا ہے تو اس سے سیکھ لو. اسے اب یہ نہیں بتانا ہے کہ جتنی مجلسیں ہو رہی ہیں سب میں جانا ثواب ہے. نہیں، ہرگز ایسا نہیں کہیں. کیوں؟ کیونکہ مسجد نبوی بنائی رسول نے، مسجد ضرار توڑی رسول نے. یہ کل ہی نہیں تھا، آج بھی ہو رہا ہے. باقاعدہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے آپ کے لیے. جہاں کو کوئی تھا نہیں پڑھنے والا، وہاں لا کر ایک کرسی لگائی جاتی ہے اور اسے ممبر کا نام دیا جاتا ہے. اس پہ لا کر جو ایک شخص آتا ہے اور آ کے بکواس شروع کرتا ہے، آپ کے عقیدوں کو ٹھیس پہنچاتا ہے. کیسے ممکن ہے؟ کیسے جرأت ہوئی اس کی؟ مولانا میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ اٹھ کے چلے جائیے. اس سے فرق پڑے گا؟ بالکل پڑے گا. ایک شخص جناب زینب سلام اللہ علیہ چوتھے امام کے پاس آیا، اس کے بعد بیوی کے پاس لایا گیا کہ اس نے کچھ نہیں کیا کربلا میں. وہ کہتا ہے میں نے پتھر بھی نہیں مارا، کچھ نہیں کیا میں نے. کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں تو گناہ گار نہیں ہوں. میں یزید کے لشکر میں تھا، نہ میں نے تیر مارا، نہ میں نے تلوار ماری، نہ میں نے نیزہ مارا، نہ کچھ چرایا، نہ لوٹا، نہ آگ لگائی، نہ پانی. کسی چیز میں میرا کوئی عمل دخل نہیں تھا. کہ نہیں، تم سیاہی لشکر میں اضافے کا باعث بن رہے تھے. اللہ اکبر. میں آج اگر ایسے مجمع میں موجود ہوں جہاں بیٹھنا صحیح نہیں ہے، میں سیاہی لشکر میں اضافے کا باعث بن رہا ہوں. میں اٹھ کے چلا جاؤں، یہ ذاتی احتجاج ہے میرا. اس سے کیا اثر پڑے گا؟ اس سے اثر یہ پڑے گا جب روز محشر پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، تو جواب دے سکتے ہیں میں اٹھ کے چلا گیا تھا، یہ کر سکتا تھا. بس آپ سے کس نے کہا پوری قوم کی ذمہ داری آپ کی ہے؟ جہاں اصلاح کی بات ہو، میں آپ ہم میں سے ہر فرد سمجھانے کے لیے تیار ہے، اور جہاں سمجھنے کی بات ہو مجھ سمیت ہم میں سے کوئی سمجھنے پہ تیار نہیں. کمال نہیں ہے. اب ویلیو یہ بتائی جائے بیٹا وہ باتیں سننا جو قرآن سے بتائی جا رہی. 2 گھنٹے مجلس گزر جاتی ہے، قرآن کی ایک آیت کا تذکرہ نہیں ہوتا. کمال نہیں ہے؟ وہ قرآن جو کہہ رہا ہے فَلَا يَعْقِلُونَ فَلَا يَتَدَبَّرُونَ فَلَا يَتَفَكَّرُونَ، تعقل کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں، غور کیوں نہیں کرتے؟ اس قرآن کو چھوڑ کے عقل و فلسفے کی بات ہو رہی ہے. حضور اب خیبر خندق نہیں پڑھی جائے گی. کیوں نہیں پڑھی جائے گی؟ ہم بچپن سے سن رہے ہیں، یہ بچہ تو نہیں سن رہا. لیکن میں ساری چیزیں جلدی جلدی بیان کرنا چاہتا ہوں. جتنے سوالات اس طرح کے آ رہے ہیں، اس بچے نے تو نہیں سنی. اگر آپ سن چکے ہیں تو اس پہ کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ یہ کب سنے گا؟ سننے دیجئے، پڑھنے دیجئے. جو لطف آپ اس سے لیتے تھے اس کو بھی لینے دیجئے. اس کو بھی آپ کہنا، اس کو بھی اختیار ہے. اگر آپ یہ بند کر، آپ کیوں گائیڈ لائن دے رہے ہیں پڑھنے والے کو؟ رہبر کو کوئی راستہ بتایا جاتا ہے کہ آپ ہمارے رہبر ہیں لیکن یہاں سے جائیے گا. رہبری کس کام کی؟ کوئی بھی شخص آ کر علماء رہنے دیجیے مجتہدین کے خلاف بول رہا ہے اور خود اپنے لیے سند اجتہاد پیش کر رہا ہے. کمال نہیں. اسی کراچی کہہ رہا ہے میں خود مجتہد ہوں، میں نے فلاں جگہ سے پڑھا ہے، فلاں فلاں میرے استاد ہیں، اور یہ سب مجتہد جھوٹ بول رہے ہیں. عجیب. حدیث عربی میں بیان کر دی جاتی ہے، نہ میں سمجھ پا رہا ہوں نہ آپ سمجھ پا رہے ہیں، ترجمہ من چاہا کر دیا جاتا ہے. ایسا تو ممکن نہیں ہے. جو ہم تک پہنچا ہے وہ اتنی آسانی سے تاراج نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ کو کہہ دیا جاتا تھا کہ یہ کام نہ کرو، نحوست ہے، آپ نہیں کرتے تھے.
اب بچے کو آپ کو لاجک دینی پڑے گی، بتانا پڑے گا، نہیں پتا آپ خود کسی سے پوچھ لیجیے، آپ خود کسی سے پتہ کر لیجیے۔ آپ اپنے بچوں کو روکے نہیں بلکہ ان کو ڈائریکشن دیں۔ کھیلنا بچے کی فطرت ہے، آپ معین کریں کون سا کھیل کھیل لے، کم سے کم یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کوئی کھیل نہیں کھیلا جائے، کھیل کا طریقہ بتا دیں، بیٹا دوسروں کو اذیت نہیں ہونی چاہیے، دوسروں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اب آپ کھیل سکتے ہیں۔ اگر وہ اقدار، وہ ویلیوز جو ہم بھلا چکے ہیں دوبارہ پلٹ آئیں، پھر وہ آپ کو محبت دکھنے لگے، وہ خلوص دکھنے لگے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ سب یہاں جعفر طیار کے رہنے والے ہیں، آپ میں سے کتنے افراد کو معلوم ہے کہ آپ کے جعفر طیار میں 2 ایسے سینٹرز ہیں جہاں پر یتیم بچے رہ رہے ہیں؟ کتنے لوگوں کے علم میں ہے؟ اور اگر ہے تو ہم میں سے کتنے لوگوں نے اس کے لیے کیا کیا؟ مولانا ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، کیسے نہیں کر سکتے؟ جب آپ گھر کے لیے 2 درجن کیلے لا رہے تھے، 1 درجن ماں کے لیے لے آتے، کیونکہ ہم اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کوئی بڑا کام کیا جائے، اس لیے چھوٹے کام نہیں کر پا رہے۔ حضور چھوٹے چھوٹے کام کریں، یقین کریں، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے پرہیز کریں اور چھوٹے چھوٹے نیک کام کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ آپ کو بڑے گناہوں سے دور رکھنے میں طاقت عطا کریں۔ آج آپ چھوٹے گناہ سے رک رہے ہیں، خود یہ طاقت دے گا آپ کو کہ بڑے گناہ سے دور ہو جائے۔ آج جو چھوٹی سی نیکی کر رہے ہیں، کل یہ نیکی آپ کو طاقت دے گی کہ بڑی نیکی کرنی ہے۔ نہیں کہہ رہا کہ ہم میں سے آپ جتنے ہیں غلط ہیں، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، لیکن احساس ضروری ہے، احساس شرط ہے۔ 2 طرح کے اقدار ہیں، ایک قرآن نے وہ عقلی اقدار بتائے جو فطرت کے تحت ہیں۔ وہ کون سے اقدار ہیں کہ دیکھو، اپنی جو دین کی بتائی ہوئی راہ ہے اس پر ثابت قدم رہنا۔ جناب لقمان قرآن مجید میں اپنے بچے کو وصیت کر کے جا رہے ہیں، بیٹا مرنا نہیں جب تک مسلم نہ رہو، یعنی خاتمہ بالخیر۔ اس دور میں بھی خاتمہ بالخیر سب سے مشکل ہو گیا ہے، اپنے عقیدوں کو بچانا مشکل ہو گیا، اپنے بچوں کے عقیدے بچانا مشکل ہو گیا، ان تک اپنا عقیدہ صحیح طور پہ منتقل کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ کمال نہیں ہے کہ میں جب کہوں کہ میں شیعہ ہوں تو پھر اب مجھ سے پوچھا جائے کون سے شیعہ ہو، تو نہیں ہے۔ یہ صرف اس لیے کہ دین کا وارث غیبت میں چلا گیا، اور پھر دعا کی جاتی ہے الاجل مولا آ جائے، ہر کام اس کے خلاف، اس کی منشا کے خلاف، اس کی خواہش کے خلاف، اس کے ہدف کے خلاف، اور پھر اس کے بعد چاہت یہ ہے، دعویٰ یہ ہے کہ میں سب سے بڑا منتظر ہوں، دعویٰ یہ ہے کہ میں ہی تو سپاہی امام۔ ایک دوست کہنے لگے کہ 313 میں ہمارا نام کیسے آ سکتا ہے؟ تو اس دفعہ 2.5 کروڑ لوگ تھے کربلا میں نے ان سے کہا یہ 2.5 کروڑ میں ہمارا نام نہیں آیا، آپ 313 میں نام لانے کا سوچ رہے ہیں۔ عجیب ہے نا، لمحہ فکریہ ہے نا۔ کتنے ہم میں سے جو جا سکتے تھے اور نہیں گئے؟ ایسا نہیں ہے کہ کہا جائے جو نہیں جا سکتا تو وہ جانے اور حسین جانے، لیکن کتنے ہی ایسے ہو گئے جو جا سکتے ہیں اور نہیں گئے۔ تو جہاں پر اس طرح بھرتی ہو رہی ہے کہ دیکھا ہی نہیں جا رہا، کروڑوں جمع کر لیے، ان میں شامل ہو نہیں پا رہے آج تک، اس لیے کہ اپنی پلاننگ میں نے کی ہوئی ہے، مجھے ابھی یہ گاڑی لینی ہے، ابھی یہ گھر لینا ہے، ابھی وہاں زمین لینی ہے، یہ کرنا ہوگا۔ ان میں کتنا اسپیس ہے کہ جہاں میں اپنے عقیدے کو جگہ دے سکوں؟ بھئی زیارت کربلا عقیدے کا حصہ ہے نا، صحیح ہے خرچہ زیادہ ہو رہا ہے، آپ نہیں جائیں، اتنے مہنگے پیکج میں کس نے کہا ہے بوفے میں جا کے کھائیں کھانا؟ نہیں، اور کربلا جانے والا کبھی بھوکا نہیں رہتا، کمال یہ جتنے ظاہر ہیں پوچھ سکتے ہیں۔
حسین اپنی ویلیوز نہیں بدل رہا. کل بھی علل اعلان سب کے لیے کہا تھا حل من ناصر کوئی ہے جو آئے, آج بھی سب کے لیے کہہ رہا. کل بھی سب کو دے رہا تھا, آج بھی سب کو بانٹ رہا. اگر حسینی ہے تو اپنی اقدار لوگوں تک پہنچائیں. دن میں ایک مرتبہ بچے کے سامنے امام زمانہ کو یاد کر لیں, دیکھیں گھر میں کیسی تبدیلی آتی ہے. گھر میں ایک کارنر مخصوص کر دیں, مصلی بچھا کے, بیٹا یہ ہمارے گھر کی مسجد ہے, یہاں نماز پڑھیں گے. آپ ہو نہ ہو بچہ پھر وہاں نماز پڑھے گا. ضرورت ہی نہیں زور کی, زبردستی کی, جبر کی, بالکل ضرورت نہیں. آپ پڑھنا شروع کر دیں, آپ کرنا شروع کر دیں. لیکن اب یہ بتانا پڑے گا بیٹا یہ مجلس, یہ کتاب, پہلے ہوتا تھا کتاب اچھی ہے, ہر کتاب اچھی نہیں ہے. اب بتانا پڑے گا یہ رائٹر, حتی ویب سائٹس اسلام کے نام پہ, شیعوں کے نام پہ بنی ہوئی ویب سائٹس کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ جانے کتنی ویب سائٹس ایسی ہیں. یہ آئی ڈی سے جو تعلق رکھتے ہیں یہ لوگوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں. ہرگز یہ نہ سمجھے آپ نے گوگل پہ اپنا مسئلہ لکھا اور اس کا جواب جو آیا ہے وہ وہی جواب ہے جو کہا ہوا امام کا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اور پھر ایک نقطہ جو نہ جانے کتنے سال سے کہہ رہا ہوں, جب ای میل فارورڈ ہوتے تھے جب سے کہہ رہا ہوں, اب تو واٹس ایپ آ گیا. ایک حدیث آپ کے پاس آئی, واہ, حضرت علی نے کہا دوست تو دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک وہ جو اچھا ہو, ایک وہ جو بہت اچھا ہو. نعوذ باللہ. فارورڈ نہیں کہا حضرت علی نے. بھائی کیوں فالتو میں, آپ کو صحیح قول نہیں پتا مولا کا, کم سے کم غلط تو نہ پھیلائیں. ایک کتاب ہے نجم البلاغہ, کھولیے, ایک جملہ آخر سے ٹائپ کریے اور بھیج دیجیے. ساری زندگی کچھ نہ بھیجیے, ایک جملہ خود دیکھیں نجم البلاغہ سے, جو لینگویج آپ سمجھتے ہیں, عربی, فارسی, اردو, انگلش, جو زبان اس زبان سے ایک جملہ اس میں سے نکالیں اور وہ خود دیکھ کر کتاب سے واٹس ایپ کر دیں. ساری زندگی کے فالتو میسیجز فارورڈ کرنے سے زیادہ بہتر ہے یا نہیں؟ کمال یہ میرے ہاتھ میں دنیا ہے اس وقت, موبائل کے اندر سب, میں جہاں سے چاہوں نکال رہا ہوں, جسے چاہوں بھیج رہا ہوں, اور مجھے نہیں پتا چل رہا. عجیب ہے نا. بہت احتیاط کریں خدا, کہیں ایسا نہ ہو روز محشر ہم اور آپ وہاں کھڑے ہوں جہاں پر وہ دشمنان اہل بیت کھڑے ہوں جو امام پر تہمتیں باندھتے تھے. یہ امام پہ تہمت ہے. اگر ایک قول امام نے نہیں کہا اور میں کہہ رہا ہوں امام نے کہا, ہر اچھا قول امام کا نہیں ہے. کچھ اچھائیاں علی نے دوسروں میں بھی تقسیم کی ہے, کچھ اچھائیاں خدا نے دوسروں میں بھی تقسیم کی. جب تک آپ کو شیور نہ ہو, جب تک آپ یقین کے ساتھ اس چیز کو نہ جانتے ہو کہ یہ مولا کی حدیث ہے, فارورڈ نہ کیجیے. کوئی رتی برابر ثواب نہیں ہے شک کے ساتھ پہنچی ہوئی حدیث کو فارورڈ کرنے کا. ویلیوز بتائیے بچے کو, بیٹا میسج فارورڈ کرنا ثواب نہیں ہے, صحیح حدیث فارورڈ کرنا ثواب. نیچے ریفرنس لکھ دیں, اتنے زیادہ کریکٹر لکھیں. اور آج کل تو وہ میسج پیکج کا بھی مسئلہ نہیں ہے, فری میں واٹس ایپ چل رہا ہے. آخری نقطہ, اور وہ یہ کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو اب تک پہنچ رہی ہیں, اپنے بچوں کو نئی فیسلٹیز سے, نئی ٹیکنالوجی سے آپ خود متعارف کرائیں, اس سے پہلے کہ کوئی اور انہیں بتائے اور غلط بتائے. جن والدین نے انٹرنیٹ آتے ہی بچوں کو انٹرنیٹ بھی بتایا, اس کا استعمال بھی بتایا, وہ صحیح استعمال کرتے رہے. جنہوں نے نہیں بتایا وہ نہ جانے کس طرح استعمال کر رہے. جو نئی ٹیکنالوجی ہے, جو نئی چیز ہے, علم ہے بھئی, باب العلم کے در پہ بیٹھنے والے وارث علم ہے. ہم علم اپنے بچوں کو نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ یہ ہے ویلیو کہ آنے والی نئی ٹیکنالوجی خود بچے کو بتائیں, خود دکھائیں, بجائے اس کے
کہ وہ میں کیسے سیکھوں؟ سیکھ لے حضور، کتنی چیزیں آپ نے نہیں سیکھی تھی اب بڑھاپے میں آ کے سیکھی ہیں، اپنے لیے نہیں بچوں کے لیے سیکھی۔ اس لیے کہ معصوم نے کہا تھا لِكُلِّ جَدِيدٍ لَذَّةٌ، every new thing has a charm، ہر نئی چیز میں ایک لذت ہے، ایک اٹریکشن ہے، جذابیت ہے، اور جذابیت کی وجہ سے بچہ اس تک چلا جائے گا، پھر وہ دیکھے گا۔ تو آپ اسے بہتر بتائیں بیٹا فیس بک بری چیز نہیں ہے، اس کا غلط استعمال برا ہے، واٹس ایپ برا نہیں ہے، اس کا غلط استعمال برا ہے، انٹرنیٹ برا نہیں ہے، اس کا غلط استعمال برا ہے۔ بالکل جیسے چھری بہت اچھی ہے، اس سے فروٹ کاٹ کے کسی مہمان کو پیش کریں، کسی غریب کو پیش کریں، بہت بری ہے، اس سے کسی کو نقصان پہنچایا ہے۔ خدا اپنے اقدار، اپنی ویلیوز اپنے ذہن میں ریکال کریں، دوبارہ لائیں۔ اگر وہ اپنے بچوں تک پہنچا دیں تو آپ مطمئن ہو جائیں، پھر آپ کا بچہ گھر نہ آئے آپ سکون سے سو سکتے، نہیں غلط جگہ نہیں جا سکتا، میں نے اسے سمجھا دیا یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ پھر آپ کی بچی کالج جا رہی ہے، آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسے بتا چکے ہیں بیٹی یہ چیزیں تمہارے لیے نقصان دہ ہیں، یہ چیزیں اچھی ہیں۔ اپنے بچوں پہ اعتماد کریں، اپنے بچوں سے دوستی کریں۔ جب اعتماد کریں گے تو پھر ان کو اپنی اقدار منتقل کر پائیں گے۔ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اب بچوں کے درمیان اور والدین کے درمیان فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ گھر آنے کے بعد میں بھی بزی ہوں اپنی ڈیوائس میں، وہ بھی بزی ہے اپنی ڈیوائس میں۔ ان چیزوں کو کم کریں۔ 43% انڈر 7 ایئر بچے اس وقت ایسے ہیں جن کی آئی سائٹ کمزور ہو گئی، انہیں پتہ نہیں۔ 43% بچے ایسے ہیں جن کی عمر 7 سال سے کم ہے اور ان کی آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں پاکستان میں، سوری ورلڈ وائڈ رپورٹ ہے پاکستان میں، دنیا میں۔ کیوں؟ ڈیوائسز کے ڈیوائس غلط نہیں ہے، لمٹ لگائیں، ایک لمٹ تو ہو، ایک حد تو ہو۔ انشاءاللہ خدا تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان اقدار واقعی قرآن و اہل بیت پر چل سکیں اور اپنی نسلوں کو منتقل کر سکیں، وہ ریئل ویلیوز کے جن پر ہمارے والدین نے ہمیں پروان چڑھایا اور جو حقیقت تھیں، جو سچ تھیں، جن سے آج ہم اس مقام تک پہنچے کہ آج اس وقت بھی ہمارے عقیدے محفوظ ہیں۔ خداوندہ ہمیں ان اقدار کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ بارے وہ تمام ویلیوز، وہ تمام اقدار کہ جو بقائے دین کا باعث اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المالک القدوس العزیز الحکیم الرحیم النعیم الکریم العظیم، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، درود پڑھنے کے بعد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مشہور و معروف
سورہ مبارکہ آئے مباہلہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. کے اندر علوم لغت کو دیکھا جاتا ہے، الفاظ کی بحث کو دیکھا جاتا ہے، علم فصاحت کو دیکھا جاتا ہے، علم بلاغت کو دیکھا جاتا ہے، لفظ کے انشادی کو دیکھا جاتا ہے، شان نزول کو دیکھا جاتا ہے، ما قبل آیا کو دیکھا جاتا ہے، ما بعد آیا کو دیکھا جاتا ہے، ذکر آیا کو دیکھا جاتا ہے، تفسیر آیا کو دیکھا جاتا ہے، معنی الفاظ کو دیکھا جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیت ناقص ہے یا منقوص ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ آیت قاطع واقعہ ہوئی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس زمرے میں واقعہ ہوئی ہے، پھر جو راوی اس کے بارے میں حدیث بیان کر رہے ہیں وہ راوی صحیح ہے یا نہیں ہے، وہ ثقہ ہے یا نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے، ثقہ ہے، احسن ہے، متروکہ ہے، مرویہ ہے، روایہ ہے، کیا ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر قواعد فقہیہ سے مدد لی جاتی ہے، علوم عقلیہ سے مدد لی جاتی ہے، فلسفے سے مدد لی جاتی ہے، منطق سے مدد لی جاتی ہے، اصول فقہ سے مدد لی جاتی ہے. اس کے بعد مجتہد خطاب تھا، لیکن بیان ہم کو کرنا تھا. علم کس کے پاس پہنچا ہے؟ آپ کے پاس پہنچا ہے، ہمارے پاس پہنچا ہے، باب العلم کے در پہ بیٹھنے والوں کے پاس علم پہنچا ہے. اس کے علاوہ کس کے پاس علم پہنچا ہے؟ کوئی اور نہیں ہے جس سے یہ گفتگو ہو. تو جب علم اب تک پہنچ چکا ہے آپ تک، تو اس علم کے پہنچ جانے کے بعد، اس آگاہی کے آ جانے کے بعد، اس معرفت کے آ جانے کے بعد آخر کیا وجہ ہے، کیا چیز ہے جو آپ کو لجاجت پہ مجبور کر رہی ہے، حجت کرنے. حجت اس جگہ پر اردو میں جس کو کٹ حجتی کہا جاتا ہے. نہیں حضور ہوگا، یہ فتویٰ کچھ سمجھ نہیں آ رہا. آپ کو پتا ہے فتویٰ کیسے دیا جاتا ہے؟ قرآن، حدیث، عقل، اجماع، سنت کی روشنی میں. جب قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے، اس کا ایک طویل عرصے کے بعد دوبارہ آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہوں. سعادت ہے کہ اس وقت میں بھی یہ ممکن ہو سکا کہ آپ سے کچھ گفتگو ہو جائے. آج کا موضوع ہمارا اقدار، وہ اقدار جو ہم بھلا چکے ہیں، وہ ویلیوز جو ہم نے بھلا دی. یہ ارشاد رب العزت جو کہ مباہلے کے ٹائم پر آیا ہے، فمان حاجک، تمہارے پاس اب باقی کیا حجت رہ جاتی ہے؟ کس بات پہ پاؤں اڑائے ہوئے ہو، کس بات پہ اٹکے ہوئے ہو؟ بعد ما جاءک من العلم، جبکہ تم تک علم پہنچ چکا ہے. یہ اہل نجران سے